کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں. تو عمل درآمد کی کیا سچویشن ہے؟ کیا حامد سعید کاظمی صاحب کو پھانسی کی سزا ہو گئی جو ہم نے پھانسی نہیں دی ان کو؟ کیا مونس الہی کو عمر قید کی سزا ہو گئی جو ہم نے اڈیالہ ان کو شفٹ نہیں کیا؟ کیا وزیر اعظم گیلانی کے بیٹے پہ ثبوت ثابت ہو گئے یا عدالت نے اس کو سزا یافتہ قرار دے دیا جو ابھی تک جو ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر رہائش پذیر ہے؟ ابھی تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا. تو ریمارکس جب ٹی وی میڈیا کی زینت بن رہے ہیں تو یہاں ڈیبیٹ بن رہی ہے. جب فیصلے عدالت کرے گی, عدالت کے فیصلوں کو احترام دیں گے, فیصلہ چاہے وہ کچھ بھی کرے. پہ اس نے فیصلہ دیا تھا, ریویو فائل کی ہے. صدر کے 2 عہدوں پہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا, اس پہ ریویو ہونے جا رہی ہے. قطعاً اس وقت تک تمام سیاسی سرگرمیاں بینڈ ہیں ایوان صدر کے اندر. تو آپ اس چیز کو مانیں کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. لیکن عدالت سے آج میرے 3 سوال ہوں گے, اور پہلا سوال ہے یہ, ظفر علی شاہ کیس کے اندر آپ نے خود, افتخار چودھری صاحب آپ جج تھے, آپ نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو کرپٹ ترین قرار دیا اور کہا کہ 4 صوبوں میں وہ کرپشن کر رہے ہیں. اس کیس کی کیا پوزیشن, اس کی ریویو کیوں نہیں ہے؟ اور اگر اس کی ریویو نہیں ہے تو اس کے تحت 18ویں ترمیم میں آپ اس کو پردے میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ آیا کرپشن کے کیسز کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی یا عدالت کرے گی, جبکہ عدالت کے اندر وہ کیس ہے؟ اور اگر وہ کیس عدالت کے اندر ہے تو دے آر اسٹل کنوکٹڈ. تو صبح افتخار چودھری صاحب وزیر اعظم گیلانی کو یہ ڈائریکشن دے کہ ایک کرپٹ وزیر اعلیٰ کیوں پنجاب کے اندر بیٹھا ہوا ہے. دوسرا, میرے آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ میں دیکھیں بحث نہیں کرنا چاہتا, میں صرف چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ, آپ نے بے شمار سوال پوچھے ہم سے, اب سوال پوچھنے کا حق ہمارا ہے کیونکہ آزاد عدلیہ ہے نا. ہمارا خون, ہماری محنتیں, ہماری کاوشیں, ہماری لاشیں, ہم پر تشدد, ہمارے گھر جلے, سب سے زیادہ وکٹم ہم ہیں. تو سوال ہے یہ, آپ بھی تو بتائیں 12 مئی کے قاتل کہاں ہیں؟ آپ بھی تو بتائیں کہ 190 ٹارگٹ کلر جو کراچی میں ذوالفقار مرزا نے پکڑ کے دیے وہ رہا کیوں ہوئے؟ آپ بھی تو بتائیں 922 طالبان دہشت گرد جن کو فوج نے پکڑ کے دیا وہ رہا کیوں ہوئے؟ آپ 168 سپہ صحابہ اور لشکر جنگوی کے دہشت گردوں کو لاہور ہائی کورٹ نے کیوں چھوڑا؟ آپ بھی تو بتائیں وہ کمیشن جو وکلا کو مارنے پہ آپ نے بنایا تھا اور اس کی رپورٹ آپ کی ٹیبل پہ پڑھی, آپ اس پہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھی تو بتائیں کہ ظفر علی شاہ کیس کا فیصلہ اوریجنل کیا تھا اور اس کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ بھی تو بتائیں صوفی محمد کے ساتھ اب تک کیا سلوک ہوا؟ آپ بھی تو بتائیں کہ رانا مقبول جس کو اشتہاری قرار دیا سندھ ہائی کورٹ نے, وہ اب بھی پنجاب حکومت کے پاس بیٹھا ہوا ہے, اس کو کیوں نہیں نکالتے؟ آپ بھی تو بتائیں کہ شہباز شریف کے اسٹے آرڈر کا تفصیلی فیصلہ کدھر ہے حکومت کا؟ آپ بھی تو بتائیں کہ غلام رضا شاہ نقوی کو 15 سال سے جیل میں سڑا کے مار رہے ہیں, اس کو پیشی کی تاریخ کیوں نہیں دیتے؟ آپ بھی تو بتائیں کہ خواجہ شریف نے کتنا انصاف کیا اور کتنی ایفیلیشن کی اور آپ نے اس پہ کیا ایکشن لیا؟ آپ بھی تو بتائیں کیا عدالتوں میں سے کرپشن ختم ہو گئی؟ اور آپ بھی تو بتائیں کہ جس نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے ملک اسحاق نے 100 قتلوں کا باقاعدہ اعتراف کیا جس میں کسی پروسیکیوشن کی ضرورت نہیں تھی, آپ نے اس کو سزا دینے کے بجائے بری کیوں کیا؟ فیصل, کیا یہ سارے سوال آپ کے سپریم کورٹ سے ہیں اور میرے سپریم کورٹ کے ان تمام ترجمانوں سے ہیں جو یہاں پر آکے دفاع کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں عزت کرتا ہوں, میں نے اس کے لیے قربانی دی ہے. میں نہیں چاہتا کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی اثر زائل ہو, اور سپریم کورٹ ایک کام ضرور کرے, اکراس دا بورڈ انصاف کرے, ہم سب اس کے ساتھ. کیا آپ کی یہ فیلنگ ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا؟ نہیں, میرے ساتھ تو ہو ہی نہیں رہا. مجھے سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ میرا کیس لگا ہوا, 15,19,000 روپے میرے خرچ ہو گئے. میرا ہی فیصلہ نہیں کر رہا تو میں کسی کے لیے. میری پیپلز پارٹی سے آپ کی مراد ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے خلاف محاذ بنایا جا رہا ہے؟ یہ آپ کی فیلنگ ہے؟ کیا آپ کو نہیں دکھتا کہ جب سے عدالت آزاد ہوئی ہے سوائے پیپلز پارٹی کے کٹہروں میں کھڑا کون ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, افتخار چودھری صاحب نے یہ 31 کرپشن کے کیسز, جو حاجی آج گارا تھا کھڑا ہوا, اس حاجی کے اوپر یہ 31 کیسز ہیں کرپشن کے. ایسے دستور کو صبح بے نور کو, تو پھر میں بھی کہوں گا ایسے دستور کو چھوٹے ناسور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. یہ اچھا ٹھیک ہے, یہ ہم بہت جذبات جو ہیں وہ obviously بھڑکے ہوئے ہیں. طارق فیصل چودھری صاحب, آپ لوگ, اچھا طارق صاحب کی پلیز فیصل جو کہہ رہے ہیں یہ ان کے اوپر کوئی ایکشن تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں, میں ایک چیز بتاؤں, 2-3 سوالات جو انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے سے اٹھائے. ایک تو آرٹیکل 187 کا جو ذکر کیا انہوں نے, کہ آرٹیکل 187 اینڈ 175 کا. آرٹیکل 187 بیسیکلی کیا ہے, ٹو کمپلیٹ جسٹس, ٹو سبسٹینشیٹ جسٹس. اچھا, آرٹیکل 187 بھی سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 175 ہے. آپ کتنا بھی جسٹس پھیلا دیں, کمپلیٹ جسٹس کر لیں, وہ بھی آپ 175 یعنی آپ کانسٹیٹیوشن سے باہر جا کر فیصلے نہیں کر سکتے. تو فیصلوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ فیصلے آئین سے باہر ہو رہے ہیں. دیکھیں, ایڈمنسٹریشن کا جب سیپریشن آف پاور کی ہم بات کرتے ہیں, ہر ادارے کا اپنا اپنا ایک ڈومین ہے. تو سپریم کورٹ انٹرفیئر اگر دیکھا جا رہا ہے تو ایڈمنسٹریٹو افیئرس میں اگر فیصلے دے رہی ہے تو یہ ہو سکتے ہیں. اچھا, دوسری چیز جو میں انہوں نے فیصل نے ٹیک اپ کی
میں خالی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں فیصل نے جو ذکر کیا ہے یہ اسٹے آرڈر کا, یہ اسٹے آرڈر تو یہ تو کہتے ہیں کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے. میرے پروگرام پہ ایکچولی چیلنج ہو چکا ہے کہ کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے اس کو میں پنجاب تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. 25 فیبروری 2009 کو ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا سپریم کورٹ کی ایک بینچ نے. 25 فیبروری 2009 کو ان کو ایک سپریم کورٹ کی بینچ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا. اس کو ریویو کیا گیا. 31 مارچ کو ایک ڈیسیشن آیا تھا, اس میں اسٹے نہیں بیسیکلی سیٹ اسائڈ کیا گیا تھا آرڈر کو, لیکن شارٹ آرڈر کے ساتھ. اب دیکھنا یہ کہ اتنے بڑے فیصلوں میں آپ شارٹ آرڈر سے کسی کو کس طرح, اس کا ڈیٹیل آرڈر نہیں ہے, ابھی نہیں آیا, نہیں آنا, بالکل آنا ہے, بالکل آنا. اوکے سر, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتی ہوں. وقفے کے بعد طارق فضل چودھری صاحب پہ کافی الزامات لگے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جو فیصل کہہ رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے, اور کیا واقعی ایسا تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. طارق صاحب سوری فار اے لٹل وائل یو couldn't hear it, بٹ آپ کو بریک میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے فیصل کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. کچھ کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کرپٹ ترین وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ کس کیس کا بھی فیصلہ نہیں آیا اور اسٹے آرڈر کا بھی فیصلہ نہیں آیا, تو یہ بھی سارے فیصلے ہیں نا جو سپریم کورٹ کو دیکھنے ہیں, یا صرف ہماری گردن پکڑی جا رہی ہے؟ دیکھیں, پنجاب حکومت کا کوئی بھی کرپشن کا کیس اس وقت سپریم کورٹ میں نہیں ہے, اور نہ اس کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ زیر التوا ہے جو فیصل صاحب نے کہا, جو میں یقیناً ان کی ساری بات نہیں سن پایا, لائن میری ڈراپ ہو گئی تھی, لیکن جو مجھے پتہ چلا انہوں نے چند پوائنٹ کہے, میں بہت مختصر ان کا جواب دینا چاہوں گا. سپریم کورٹ حملہ کیس کا انہوں نے ذکر کیا, اس میں جو بھی ملزمان تھے انہیں سزا ہوئی ہے, اور اس میں سے کئی لوگ ابھی یہ پچھلا جو 2008 کا الیکشن ہے اور اس سے پہلے جو 2002 میں الیکشن ہوا تھا وہ نہیں لڑ سکے تھے, وہ کیس پینڈنگ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کو تحقیقات کرنے دیں گے کسی چیز کی, تو وہ خدا کے بندے جو ہیں وہ کوئی فیصلہ کریں گے نا. این آر او کیس یعنی وہ پٹ مرے ہیں, آپ نے جناب این آر او کیس پہ عمل درآمد بھی نہیں کیا, نہ آپ نے وہ سوئس عدالتوں کا انہوں نے کہا, نہ آپ نے ان سوئس کیسز میں کوئی لیٹر لکھے. این آئی سی ایل اسکینڈل کو دیکھ لیں کہ ہر دوسرے دن جناب آپ نے جو تفتیشی افسر ہے اس کو بدلایا ہوتا ہے, پھر جناب ایف آئی اے کو ڈی جی, ان کے تبادلے کا آپ دیکھیں کہ وہ تحقیقات میں کتنی بڑی رکاوٹ بنے رہے ہیں. حج اسکینڈل کو آپ دیکھیں, یعنی وہ بڑا سموتھلی چل رہا تھا, جب یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم کے بیٹے کا نام اس میں آ رہا ہے, اس کے ساتھ جناب آپ کیا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو آپ نے یہ کہا کہ بہت سارے جو ملزم ہیں وہ عدالتوں سے چھوٹ گئے ہیں, تو ان میں سے مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ کوئی مسلم لیگ نون کے ورکر تھے, کیا وہ کسی سیاسی جماعت کے ورکر تھے, فوج نے پکڑ کے دیے, وہاں سے آئے, ان کے خلاف گواہ کس نے پیش کرنے ہیں, استغاثہ کس نے دینا ہے. یہ اس طرح جذباتی انداز میں اور وہ مرثیہ پڑھنے والے انداز میں آپ لوگوں کو مروب نہیں کر سکتے. فیکٹس کے اوپر بات کریں. یہ سسٹم جو بنا ہوا ہے, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو آپ بہتر بنانے کی طرف لے کے جائیں. اگر کسی جگہ کوئی واقعی کوئی ملزم ہے اور وہ قانون میں کسی کوئی لوپ ہول ہے, کوئی سکم ہے, اس سے فائدہ اٹھا کے بری ہو رہا ہے, گواہ نہ ہونے کی وجہ سے, ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے, جو ٹارگٹ کلرز آپ نے پکڑے ہیں, ہم کہتے ہیں ان کا بالکل احتساب ہونا چاہیے, ان مقدمہ چلنا چاہیے, انہیں پھانسی لگنا چاہیے. لیکن آپ ایم کیو ایم, اے این پی, چوتھی جماعت تو وہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں, آپ ہی نے پکڑے ہیں, تو آپ ان کے خلاف گواہ بھی لے کے آئیں. کوئی سپریم کورٹ خود جا کے ان کے خلاف, یا کوئی بھی عدالت ان کے خلاف خود گواہ تو نہیں لے کے آ سکتی. اس سسٹم کو بھی کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ کوئی انڈیا میں سے کسی فوج نے یا کسی ادارے نے آ کے تو نہیں ٹھیک کرنا نا, ہم لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے. آپ نے ٹھیک کرنا ہے. جو آپ لوگ الگ الگ کیوں, الگ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی سر, یہ سپریم کورٹ کی سیاست کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ کوئی شروع نہیں ہوئی جی. دیکھیں, اس لیے کہ یہ لوگ مرکز میں بھی حکومت میں ہیں, یہ لوگ چاروں صوبوں میں تھے, پنجاب سے ابھی یہ نکلے ہیں, ان کی ذمہ داری ہم سے بڑی ہے. یہ سارے فیصلے خارجہ پالیسی ہے, ملک کی معاشی حالات ہیں, داخلہ پالیسی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہیں. اس کو ہم بائیفرکیٹ مت کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی دریا کے دوسری طرف کھڑے ہیں اور ہم کسی اور طرف کھڑے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو بہتری بنانے کے لیے ان کمزوریوں کو نشاندہی کر کے ان کو ٹھیک کریں. آپ اس
نظام کا مذاق اڑانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. کیا اب پنجاب مذاق حکومت اڑانے کا ہیں جناب نے فیصل؟ کس طرح آپ مجھے بتائیں ان کی بات، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ نظام کا مذاق کی کیا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مجھے سمجھائیں آپ. میں ذرا طارق بھائی کی بات کا جواب دوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ میں نے پنجاب حکومت کی کرپشن کا نہیں بلکہ کرپٹ ترین حکومت جو پی ایم ایل این کی تھی اس کو جو ڈسمس کیا گیا تھا وایا مشرف، اس میں افتخار چودھری صاحب جج تھے. وہ فیصلہ ابھی تک ان پینڈنگ نہیں ہے، وہ فیصلہ ہو چکا اور اس میں کہا تھا آپ یہ سمجھتے ہیں جو مشرف نے مارشل لا لگایا تھا وہ ٹھیک لگایا تھا؟ نہیں مارشل لا کی بات نہیں کر رہا، کیسز اپنی جگہ ہیں. مارشل لا طارق بھائی تھوڑا میں کلیئر کر لوں پھر آپ بے شک بول لیجیے گا. میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ فیصلے میں افتخار چودھری صاحب خود بھی جج تھے. انہوں نے کہا جی بدترین کرپٹ حکومت تھی جو چاروں صوبوں میں بھی کرپشن کر رہی تھی، اس لیے یہ اس کو بالکل صحیح الزام لگا کے ختم کیا گیا ہے. وہ فیصلہ اسٹل موجود ہے. آپ نے ریویو پٹیشن فائل کی، لائسنس ویلیڈیٹ نہیں تھا. ریویو وہاں فائل کیا جاتا ہے جب خود آدمی گلٹی ہو. آپ 18ویں ترمیم میں چھپ گئے لیکن عدالت کے اندر ابھی وہ فیصلہ ایز اٹ از پڑا ہے، اس کے تحت آپ ابھی تک کرپٹ ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں. دوسرا آپ نے بات کی گواہوں کی اور استغاثہ کی، تو میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے ہی ایک صوبائی وزیر نے بیان دیا ہے کہ ملک اسحاق کو ہم ماہانہ معاوضہ اس کے گھر پہ پہنچاتی تھی پنجاب حکومت. اب جب آپ ماہانہ معاوضہ ایک قاتل کو پہنچاؤ گے تو میرے بھائی پھانسی پہ آپ تو نہیں لے کے جاؤ گے کبھی بھی. آپ تو پال رہے ہو اس کو. آپ کو اس لیے چھوڑا گیا ہے کہ یہاں شیعہ سنی فساد ہو جائے، یہاں پہ پھر فرقہ واریت شروع ہو جائے، پھر یہاں سینکڑوں قتل ہوں. اور اگر وہ قتل ہوئے اب جیسا کہ ملک اسحاق نے نکلتے ہی کہا ہے کہ جو میں نے پہلے کیا تھا آئندہ بھی میں وہ کروں گا، تو پھر وہ بھی سن لے. اب ہم نے بھی ہاتھ میں چوڑیاں نہیں پہنی ہے، سلیکٹ کر میدان اور لے کے رکھ گھوڑا. تجھے بتائے کہ اصل جنگ ہوتی کیا ہے. ہم تو عدالتوں پہ بھروسہ کرتے تھے، عدالتوں کے منہ پر جب کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ میں 100 قتل قبولتا ہوں تو اب ہمیں مجھے تو کم سے کم عدالت میں یقین ختم ہو گیا. آپ نے اس کو چھوڑ دیا بجائے پھانسی دینے کے. تو استغاثہ میں لے کے آؤں گا. اس میں نواز لیگ کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کیسے چھوڑ دیا؟ ارے میری بات سنیں نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک قاتل کو آپ مہینہ معاوضہ کس چیز کا پہنچاتے تھے؟ یہ تو بتائیں نا ذرا. یہ جواب دے سکتے ہیں کہاں سے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کس طرح مہینہ معاوضہ جاتا تھا؟ بات یہ ہے کہ فیصل صاحب میرے بھائی، یہ جب بھی کوئی اس طرح کی معلومات ہوتی ہیں ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے، ان کے پیچھے کہانی کیا ہوتی ہے، یہ کٹ پیسٹ کر کے ایک کاغذوں کا ایک بہت بڑا دتھا لے کے آ جاتے ہیں. اور یہ ایسی باتیں نہ اس کو کوئی سیاق ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی سباق ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی آگے ہوتا ہے، نہ پیچھے ہوتا ہے. ملک اسحاق کون ہے، وزیر کون ہے، کس نے اس کو مہینے کے پیسے بھجوائے ہیں. یہ سب باتوں کو یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے. یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے. رانا ثناء اللہ کا آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آج سے 15 دن پہلے اس نے آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ کیا ہے. اس کو سب کو پتا ہے. میں لے آتا ہوں سٹیٹمنٹ نکال کے. میرا خیال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب کے وزیر قانون ہیں اور وہ انتہائی ذمہ دار شخصیت ہیں. وہ قطعی طور پہ اس طرح کی بے بنیاد اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ بات ہے کہ جو کامن سینس کے خلاف ہے. میرے بھائی بات وہ کریں جو فیکٹس پہ ہو. آپ ایسی باتیں نہ کریں. وہ بین آرگنائزیشن کے لدھیانوی کے ساتھ ہم بات چھوڑ کر رہے ہیں. آپ رانا اسحاق اس کے بعد جناب آپ کوئی اور زید اور بکر لے آئیں گے. یہ باتیں کر کے نہ تو آپ فیکٹس کو مروڑ سکتے ہیں، نہ اس وقت جس سنگین صورتحال سے آپ نے ملک کو دوچار کر دی ہے، جو آپ ہیڈ آن جو ہے وہ کلین کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ سارے جو آپ نے جواز ڈھونڈ کے لائے ہیں بڑی مشکل سے، جو 4 بندے آپ نے رکھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی لکونے کہیں نہ کہیں سے نکال کے لیں، ان لکونوں کو چھوڑیں. خدا کے لیے رحم کریں. اپنے ملک کے حال پہ نہیں، اپنے اوپر رحم کریں. یار یہ جن حالات سے گزر رہے ہیں، کیا یہ حالات ہیں کہ ہم جیسمین میں آپ کو آن ریکارڈ یہ آپ کے ٹی وی میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، مجھ سے آپ تمام اس کے بیانات لے لو، ایویڈنس کی کاپیز لے لو. اس شخص نے یہ واضح طور پہ کہا اور ہر کوئی جانتا ہے پنجاب حکومت کے اندر کہ اس نے یہ کہا اور یہ اقرار کیا اور یہ حقیقت ہے. اس کو خود ملک اسحاق نے اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ ہاں ماہانہ معاوضہ میرے گھر پہ پنجاب حکومت پہنچاتی ہے. یہ آن ریکارڈ ہے. اور دوسری چیز میں آپ سے گزر فرقہ وارانہ خرچے پانی کے لیے نام میں پہلی دفعہ آپ سے سن رہا ہوں ملک صاحب کا نام. نہیں میرے بھائی آپ یہ چیزیں کبھی سنتے ہی نہیں ہو. سورج کیا مطلب ہے آگے رکھے وہ اور یار آپ لوگ کیا ہو مجھے بتاؤ تو صحیح. پاکستان کے عوام کے میں کہہ رہا ہوں میں پہلی دفعہ اس کا نام سن رہا ہوں. آپ کا وزیر قانون وہاں بین آرگنائزیشن کے ساتھ ملک صاحب کو بھی بلا لیں، رانا ثناء اللہ کو بھی بلا لیں. یہ باتیں جو ہیں اس طرح کرنے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے. آپ بلا لیں. پروگرام
سر میری ایک رکھیں جی، رکھیں۔ اور جی ٹھیک ہے فیصل، میں یہ سارے ایویڈنسز اگر یہ ہیں موجود ہیں، آپ مجھے دے دیں، میں کل ہی ان کو آن ایئر کر دیتی ہوں، میں رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی بلا لیتی ہوں، مجھے خالی اتنا آپ بتا دیں. میں آپ کو سنیں میری بات سنیں، یہ تمام اخبارات میں آئی ہے یہ خبر، اور یہ تمام لوگوں نے پڑھی ہے اور اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ ماہانہ معاوضہ پنجاب حکومت اس کے گھر پہ بھیجا کرتی تھی.